میرے کریم نبی کی تشریف آوری سے پہلے پہلے جاہلیت کے زمانے میں جب لوگوں نے لوگوں پر ظلم ہوتے دیکھا تو کہا اللہ کسی کو بھیج. جب لوگوں نے ماؤں پر ظلم ہوتے دیکھا تو کہنے لگے اللہ ابراہیم کو بھیج. جب لوگوں نے بیٹیوں پر ظلم ہوتے دیکھا تو کہا اللہ موسیٰ کو بھیج. جب لوگوں نے لوگوں کا حق مارتے ہوئے دیکھا تو کہا اللہ یوسف کو بھیج. جیسے جیسے ظلم دیکھا گیا ویسے ویسے ان کا مطالبہ بھی بڑھتا گیا. جیسے جیسے ظلم دیکھا گیا ویسے ویسے ان کا مطالبہ بھی بڑھتا گیا. اب میرے اللہ کا قانون ہے کہ جو ایک بار چلا جاتا ہے وہ مڑ کر نہیں آتا. لوگوں نے کہا اللہ ابراہیم کو بھیج. میرے اللہ نے فرمایا ابراہیم کو نہیں بھیجوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم موت کا مزہ چکھ چکا ہے اور میرا قانون ہے کہ جو ایک بار چلا جاتا ہے نا صحیح وہ مڑ کر واپس، جو ایک بار موت کا مزہ چکھ لیتا ہے مڑ کر واپس نہیں آتا. کسی نے کہا اللہ ابراہیم کو بھیج، کسی نے کہا اللہ موسیٰ کو بھیج، کسی نے کہا اللہ یوسف کو بھیج. جیسے جیسے ظلم بڑھتا گیا ویسے ویسے ان کا مطالبہ بھی بڑھتا گیا. اب میرے اللہ کا قانون ہے کہ جو ایک بار چلا جاتا ہے وہ مڑ کر واپس نہیں آتا. اب لوگوں میں سے کوئی موسیٰ کو مانگ رہا تھا، کوئی یوسف کو مانگ رہا تھا، کوئی ابراہیم کو مانگ رہا تھا، کوئی کس نبی کو مانگ رہا تھا، کوئی کس نبی کو مانگ رہا تھا. لیکن میرے اللہ نے فرمایا میرے بندو جن کو تم مانگ رہے ہو ان کو تو میں بھیجوں گا نہیں، کیونکہ میں رب ہوں، میرا ایک قانون ہے اور میں اپنا قانون نہیں بدلنا چاہتا. جن کو تم مانگ رہے ہو ان کو تو میں بھیجوں گا نہیں، مگر میں رب ہوں، مطالبے سب کے پورے کروں گا. ذات ایک ہی بھیجوں گا، وہ ذات محمدی ہوگی. اس میں آدم کی شرافت بھی ہوگی، اس میں نوح کی شجاعت بھی ہوگی، اس میں موسیٰ کا جلال بھی ہوگا، اس میں ایوب کا صبر بھی ہوگا. یا اللہ اتنی بڑی شخصیت بتا تو صحیح، اتنی بڑی شخصیت کا نام کیا ہوگا؟ کیا وہ موسیٰ جیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس محفل میں موسیٰ کی بات نہ کرو، کیونکہ اب کی بار جو میرا محبوب آئے گا نا وہ بیٹھا زمین پر ہوگا، اس کی ایک انگل کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوتا دکھائی دے گا. اللہ وہ موسیٰ سے بھی بڑھ کر ہوگا تو کیا وہ یوسف جیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس محفل میں یوسف کی بات بھی نہ کرو، کیونکہ اب کی بار جو میرا نبی آئے گا، اب کی بار جو شخصیت آنے والی ہے نا وہ ایسا حسن والا ہوگا کہ حسن یوسف بھی حیرت کے ساتھ تکتا رہے گا. اللہ وہ موسیٰ سے بھی بڑھ کر ہوگا، وہ یوسف سے بھی بڑھ کر ہوگا. پھر بتا تو صحیح تو نے اسے بنایا کس طرح ہوگا، تو نے اسے سجایا کس طرح ہوگا؟ میرے اللہ نے فرمایا میرے بندو میں نے اسے اپنی مرضی سے تو بنایا ہی نہیں، میں نے تو بنایا بھی یار کو یار کی مرضی سے. جیسے جیسے میرا محبوب کہتا گیا ویسے ویسے میں خدا مصطفیٰ کو سوارتا گیا. پھر میں کیوں نہ آکھاں رب آکھے سونے محبوبا دس کہو جیاں تینوں بنا بنائے جدا میرے محبوب دا جی چاہوے اسا ایہو جیاں تینوں سجا بنائے. او محبوب آکھیا ایہو جیاں بڑا مولا میرے جان جہان دی جان ہووے بھاویں میں بولاں بھاویں تو بولیں اپا دوواں دی اکو زبان، بھاویں میں بولاں بھاویں تو بولیں اپا دوواں دی اکو زبان ہووے. قبلہ لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں. میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا چاہتا ہوں سید کے قیمتی جملوں کی قدر کرنا، میرا کوئی بھی جملہ ضائع مت کرنا. میں جھولی پھیلا کے آپ لوگوں سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں. میں کہنا اتنا چاہتا ہوں جوانوں لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے پہلے. لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے. ایمان سے بتاؤ یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے نبی کو پکار رہے تھے. بیوہ عورتیں کس کو بلا رہی تھی؟ میرے نبی کو بلا رہی تھی. مظلوم کس کو پکار رہے تھے؟ میرے نبی کو پکار رہے تھے. غریب کس کو بلا رہے تھے؟ میرے نبی کو بلا رہے تھے. نبی کی آمد کے لیے نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے. کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں اب تو رسول بھیج بھی دے. او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں لوگ انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے. قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی. بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے. ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے. مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا او میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے.
لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے. یتیم بچیاں رو رو کے کس کو پکار رہی تھی؟ میرے نبی کو پکار رہی تھی. جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسو ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا. آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا. میرے نبی کی جلوہ گری، میرے نبی کی آمد انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس لیے تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ احسان عظیم ہے ہمارے اوپر کہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے حصے میں آ گئی. جوانوں، آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے اندر سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو سفید داڑھی والے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ادباً احتراماً اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہنا اتنا چاہتا ہوں، جوانوں، آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی؟ آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی؟ آج ہماری جوانیاں کس سائڈ پہ چل پڑی؟ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، رہے تو امت کا درد لے کے، اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، اور امت کے نوجوانوں نے دیا ہی کیا ہے؟ وہ نبی جس قوم کے لیے دن رات روتے رہے، صبح و شام روتے رہے، قیام میں روئے، رکوع میں روئے، سجدوں میں روئے، اور امت کے نوجوانوں نے دیا ہی کیا ہے؟ جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا، جب بھی وار کیا اسی نبی کے سینے پر وار کیا. جگہ جگہ گستاخیاں ہوتی رہی، میری قوم کے نوجوان خاموش رہے. جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے، اور میری قوم کے نوجوان خاموش ہیں. جوانوں، سید کو اتنا تو بتا دو، مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تمہارے ہوتے ہوئے نبی کی گستاخیاں ہوتی رہی، تمہاری زبان بند رہی. ختم نبوت پر ڈاکے ڈلتے رہے، تمہاری زبان بند رہی. ختم نبوت پر وار ہوتے رہے، تمہاری زبان بند رہی. کیا منہ دکھاؤ گے مرنے کے بعد مدینے والے کو؟ ارے یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر، گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جوانوں، سید کو اتنا تو بتا دو کہ کہاں چلا گیا ہمارا وہ جذبہ، کہاں چلا گیا ہمارا وہ جنون، کہاں چلی گئی ہماری وہ محبت جو دل ہی کے اس نوجوان کے اندر تھی. دل ہی کا بازار ہے، بازار کے اندر سے دولہے نوجوان کی بارات جا رہی ہے تو آگے گولیوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. دولہے نوجوان کی ماں نے پوچھا، بیٹا یہ کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کسی نے کہا، اماں یہاں ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے اور آقا نامدار کی عزت اور ناموس کے لیے لوگ سینہ تان تان کے گولیاں کھا رہے ہیں. یہ اسی کی آوازیں آ رہی ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، جیسے ہی ماں کو پتہ چلا یہاں ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے اور آقا نامدار کی عزت اور ناموس کے لیے نوجوان سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں، ماں نے کہا، اچھا ادھر سے دوسری ماؤں کے بیٹے، دوسری ماؤں کے بچے کریم آقا کی عزت اور ناموس کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں، اور ادھر سے میرا نوجوان بیٹا دلہا بن کر گھوڑی پر سوار بیٹھا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، آئے اسلام کی مقدس شہزادی، تیری عظمت کو سلام، تیرے عشق محمدی کو سلام. آج ہمارے گھروں میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، جس گھر میں شادی ہو اگر وہاں موت کا تذکرہ چھیڑا جائے تو ماں منہ پر ہاتھ دے دیتی، خبردار یہاں موت کا تذکرہ نہیں کرنا، اس لیے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے گھر میں خوشیوں کی لہریں دوڑ رہی ہیں اور تو موت کے تذکرے چھیڑ بیٹھا ہے. لیکن سنیے، ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے صحیح، نوجوان بیٹا، آج اس کی شادی ہے اور بارات جا رہی ہے، لڑکی وہاں سے انتظار میں، دلہن انتظار میں بیٹھی ہے. لیکن ہائے، اسلام کی مقدس شہزادی نے جیسے ہی سنا کہ ادھر سے دوسری ماؤں کے بچے آقا کی عزت اور ناموس کے لیے سینہ تان تان کے گولیاں کھا رہے ہیں اور ادھر سے میرا نوجوان بیٹا دلہا بن کر گھوڑی پر سوار بیٹھا ہے. نوجوانوں، ماں نے ایسے ہی ہاتھ بڑھایا، دولہے نوجوان کا کپڑا پکڑا، کھینچتے ہوئے زمین پر اتارا، کہا، میرے بیٹے آج وہ دن آ گیا ہے جس دن کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے جس دن کے لیے میں نے تجھے جنم لیا تھا، دودھ پلایا تھا. ماں نے کہا، باراتیوں اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اس لیے کہ آج میرے بیٹے کی بارات دلہن کے گھر نہیں جائے گی بلکہ آج اس کی بارات سیدھا مدینے کو جائے گی.
اللہ اکبر۔ ماں نے کہا میرے بیٹے میری ایک چھوٹی سی خواہش تو پوری کر دو۔ بیٹے تو چھوٹا تھا، بچہ تھا، تیرا باپ فوت ہو گیا تھا، میرے بیٹے زندگی ہو گئی محنت مزدوری کرتے کرتے، دن رات ایک کر کے اور ٹائم لگا کے میں محنت مزدوری کرتی رہی، کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر کھڑے ہو کر میں ماں محنت مزدوری کرتی رہی کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بیٹے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میرے بیٹے میں اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، تیری رگوں میں ڈالتی رہی، اپنے منہ سے نوالے نکالتی رہی، تیرے منہ میں ڈالتی رہی، مگر بیٹے آج تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج ایک چھوٹی سی خواہش کا اظہار کرتی ہوں، یہ میری چھوٹی سی خواہش تو پوری کر دو۔ اے جوانو، حلالی ماں کا حلالی بیٹا تھا۔ اللہ، نوجوان بیٹے نے کہا اماں بتانا تیری کون سی خواہش ہے، اماں تیرے نام پر قربان، تیری عظمت کو سلام، بتانا تیری کون سی خواہش ہے۔ اب ماں نے جو خواہش پیش کی، آیا ہے ایک بار سنے جان میں جان آ جائے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے میری چھوٹی سی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح دوسری ماؤں کے بیٹے میرے کریم آقا کی عزت اور ناموس کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں نا، میں چاہتی ہوں اسی طرح میرا نوجوان بیٹا بھی کریم آقا کی عزت اور ناموس کے لیے سینے پر گولیاں کھائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، دولہے نوجوان نے جیسے ہی ماں کے درد بھرے جملے سنے، ماں کی خواہش سنی، دولہے نوجوان کو بھول گئی اپنی دلہن، بھول گئی اپنی شادی۔ دولہے نوجوان نے ماں کی خواہش اپنی سر آنکھوں پر رکھا، اسی طرف کو رخ کیا جہاں سے گولیوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میدان میں اترا، دشمن نے ایک گولی ماری جو ران پر لگی، ران پر گولی کے لگتے ہی دولہا نوجوان زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی زمین پر گرا تو ایک گرجدار آواز میں کہا او دشمن، عشق مصطفیٰ سینے میں ہے تو گولی ران پر مارتا ہے، جہاں عشق مصطفیٰ کی شمع جلی ہے تو وہاں گولی کیوں نہیں مارتا؟ میرے سینے پر گولی مار تاکہ میرا تن بھی روشن ہو جائے، میرا من بھی روشن ہو جائے۔ بڑی کوشش کے ساتھ ایک بار پھر سے اٹھا، دشمن کا سامنا کیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، نوجوان دلہا سینے پر گولیاں کھاتے رہا، ایک ایک گولی کر کے سینہ چھلنی ہو گیا، یہاں تک کہ زمین پر گرا وہیں شہید ہو گیا۔ اب جو بات دینا چاہتا تھا، جو بات بتانا چاہتا تھا، نوجوان دلہا شہید ہو گیا۔ اب جب اس دلہے نوجوان کی لاش کو بوڑھی ماں کے سامنے رکھا گیا، آئے ہے وہ کوئی منظر تھا حضور والا۔ جب اس دلہے نوجوان کی لاش کو بوڑھی ماں کے سامنے رکھا گیا نا، تو ماں نے اپنی آنکھیں کھولی، بیٹے کی لاش کو غور سے دیکھا کہ نوجوان بیٹے نے جتنی بھی گولیاں کھائی تھیں سب کی سب سینے پر ہی کھائی تھی، کندھے پر ایک گولی کا نشان بھی نہیں تھا۔ جتنی بھی گولیاں کھائی تھی جوانوں سینے پر ہی کھائی تھی، کندھے پر ایک گولی کا نشان بھی نہیں تھا۔ یہاں پر ماں نے ایک جملہ بولا، ماں نے کہا بیٹے آج اگر تیرے کندھے پر ایک گولی کا نشان بھی ہوتا میں ماں تجھے اپنا دودھ معاف نہ کرتی۔ پھر ماں وہاں سے اٹھی، لاش کے گرد و نواح عورتیں رو رہی تھی اور رونے والی عورتوں سے مخاطب ہو کر ماں نے کہا او عورتوں تم کیوں رو رہی ہو؟ آج بھلا رونے کا دن ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مجھے مبارکباد دو، آج مجھے مبارکباد دینے کا دن ہے، اس لیے کہ آج میں عام کی ماں نہیں بنی، میں تو مصطفیٰ کے غلام کی ماں بنی، میں تو شہید کی ماں بنی کہ جس کے بیٹے نے سینے پر گولیاں کھا کر امت کے نوجوانوں کو سبق دیا۔ جوانوں، جب بات نبی کی عزت کی آ جائے، جب بات نبی کی ناموس کی آ جائے، پھر اپنا تن بھی قربان کر دینا، اپنا من بھی قربان کر دینا۔ میں کہتا ہوں ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راس ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستانی ٹھیک سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ جتھے نبی دی عزت بھی محفوظ کوئی نہیں صحیح، اس پاکستان کا مطلب ہی کیا ہے؟ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں بچے نہیں پلتے تھے، اسلام پلتا تھا۔ وہ تھیں عورتیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، جو اسلام کو پروان چڑھاتی تھیں۔ وہ عورتیں بھی تھیں، آج کل کی ہماری عورتیں بھی ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ہر عورت کی بات نہیں کر رہا میں، ہر ماں کی بات نہیں کر رہا۔ ادھر سے ان عورتوں کا حال دیکھیں، ادھر سے ان عورتوں کا حال دیکھیں۔ آج ماں ایک طرف بچے کو دودھ پلا رہی، دوسری طرف ماں کی نظریں گندی فلموں پر جمی ہوئی ہیں۔ ایک طرف ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دوسری طرف ماں کی نظر
گندے موبائل پر جمی ہوئی ہے، گندی سکرین پر جمی ہوئی ہے۔ ایمان سے بتاؤ، ایک طرف ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور دوسری طرف ماں کی نظر گندی سکرین پر جمی ہو، تو پروان چڑھنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے غوث نہیں بن سکتے، وقت کے غوث نہیں بن سکتے، وقت کے بایزید بستامی نہیں بن سکتے۔ جوانوں خدارا اپنے آپ کو پہچانو، تم کون ہو، تمہاری تعریف کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے، اور تم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، یاد تو کافر کے ترانے بس ہے نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، اور آج ہم سب کی ضلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں۔ آج ہمیں سب کچھ یاد ہے مگر یاد نہیں رہا تو خوف اللہ کا خوف یاد نہیں رہا۔ آج 12 ربیع الاول کا دن تھا، مبارک دن تھا، بڑی عظمتوں والا، بڑی شان و شوکت والا دن تھا، سونے نبی کی آمد کا دن تھا۔ آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا، آج بچے کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آج جب میری قوم کے نوجوان نے 14 صدیاں بعد یہ جملہ کہا ہوگا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، مجھے بتاؤ مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے جب آج کے نوجوان نے حلالی ماں کے حلالی بیٹے نے کہا ہوگا آقا تیرے نام تے میری جند بھی قربان تے میری جان بھی قربان۔ مجھے بتاؤ مدینے میں بیٹھ کے مدینے والے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے جب میری قوم کے نوجوان نے کہا ہوگا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایمان سے بتاؤ میرے کریم آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ ایمان سے بتاؤ کل یہی نوجوان جب شراب پیے گا، کل یہی نوجوان جب جوا کھیلے گا، کل یہی نوجوان جب بوڑھے ماں باپ کو دکھ دے گا، کل یہی نوجوان جب مسجد کے قریب نہیں جائے گا، نماز کے قریب نہیں جائے گا، قرآن کے قریب نہیں جائے گا، تو بتاؤ اس وقت مدینے والے آقا کتنے دکھی ہوتے ہوں گے۔ مجھے بتاؤ کریم آقا کے سینے پر تم لوگ وار نہیں کرتے، کریم آقا کا دل نہیں دکھاتے؟ کیا منہ دکھاؤ گے مدینے والے آقا کو جوانوں؟ سید کا یہ ایک جملہ کبھی نہ بولنا، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں نے کہا نوجوان یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، میری جان میں جان آ گئی۔ کاش کہ جس طرح تم نے یہ جملہ بولا تھا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، کاش کہ اسی کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا اور جملہ بھی بول دیتا کہ غلام یہ رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں قرآن کی تلاوت بھی قبول ہے۔ اور تجھے کیا ہو گیا ہے؟ غلام یہ رسول میں تم موت قبول کر سکتا ہے، نماز قبول نہیں کر سکتا۔ آج مسجدیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں قبلہ، مسجدیں رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، ہمارے پاس وہ کان نہیں کہ مسجدوں کی آواز سن سکیں۔ سرائکی شاعر نے جب مسجدوں کی چیخ و پکار سنی نا، مسجد کا رونا سنا نا، تو کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب لکھا کہ ویران مسیتاں پوچھ دے ہن ہو بدار حسینی کتھے گئے۔ ادے ویران مسیتاں پوچھ دے ہن ہو بدار حسینی کتھے گئے، بن وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے، اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے، بس نا دے کیسر مومن ہے کردار حسینی کتھے گئے۔ قبلہ کڑوی حقیقت جانتے ہو تو ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے تو قسم خدا پاک کی آج فلسطین کے مسلمانوں کے بچوں کے سر تن سے جدا نہ ہو رہے ہو۔ جوانوں بھری محفل میں، بھرے مجمع میں تم لوگوں سے چھوٹی سی خیرات مانگتا ہوں۔ میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، بھیک نہیں مانگتا، میں خیرات مانگتا ہوں، اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے، وہ خیرات دولت کی نہیں ہے، وہ چھوٹی سی خیرات ہے، میری جھولی میں ڈال دو، میں تمہیں ڈھیروں دعائیں دیتا ہوا یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ وہ کون سی خیرات ہے قبلہ؟ وہ خیرات یہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کے برابر گناہ کرو، میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔
کوئی دعا دو، کوئی تعویذ دو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، اولاد نے جینا حرام کر دیا، اولاد نے کبھی مجھ سے میرا حال تک نہیں پوچھا۔ 2 سال پرانی کھانسی لگی تھی، پوری رات تارے گنتے ہوئے گزر جاتی ہے، پوری رات یہ سوچتے ہوئے گزر جاتی ہے کہ میں نے اولاد کے لیے کیا کیا اور اولاد نے میرے لیے کیا کیا۔ میں دن رات ایک کر کے اور ٹائم لگا کے کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر کمزور سے کندھے کے اوپر بوریاں لاتا رہا، وزن لاتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری اولاد کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ ہائے میں نے اولاد کے لیے کیا کیا اور اولاد نے میرے لیے کیا کیا۔ پیر صاحب میرے سینے پر دکھوں کے انبار لگے ہوئے، میرے سینے پر غموں کے انبار ہیں۔ ہیو لیکھا وچ وچوڑے رہ گئے، رو وتھرو تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے۔ پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھا وچ وچوڑے رہ گئے۔ ہیو ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نے نہ دے کینا، جی کر دے تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھینا۔ لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دن آندے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ آج بیٹا یورپ میں بیٹھا ہے، آج بیٹا امریکہ میں بیٹھا ہے، بیٹا دبئی میں ہے، سعودیہ میں ہے، وہ اپنی فیملی سے تو بات کرتا ہے، نہیں کرتا تو اپنے بوڑھے باپ سے بات نہیں کرتا، وہ اپنے بوڑھے باپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، آج بوڑھے باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے۔ ساری زندگی بیٹا بیٹا کرتا ہوا باپ مر گیا، مرنے سے پہلے ایک جملہ دے کر گیا تھا، سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ ہے۔ باپ نے کہا بیٹے جب میں مر جاؤں تو جب میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہو۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ میرے بھائیو، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ ہائے جی میں کو آن روایا ہے ایویں میں مانگو پل پل رو سے، ایک واری رو کے تھک پو سے، ول دل ڈکسیا ول ول رو سے، انہاں ڈکھڑے آن ونڈیسیا کوئی تو لا کندھی آنکھوں گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اجرو نہ تو کل رو سے۔ کسی کو رلاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑے گا۔